تو بھی اے عورت تو توبہ کر اگر تو خدا کے عذاب اور پکڑ سے بچنا چاہتی ہے۔ یہ الہامات صاف بتا رہے تھے کہ جہاں حتمی طور پر پیشگوئی ہے وہاں ساتھ ہی اس امکان کو کھلا رکھا گیا ہے کہ اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو کسی اور سے شادی کر دیں تو اس کے ساتھ تو تم شادی نہیں کر سکتے، مگر پھر یہ پیشگوئی اپنی صداقت کے ثبوت کے ایک اور رنگ پیش کرے گی، اور جس طرح تجھے ہم بتا رہے ہیں اس طرح اس خاندان کو سزا ملے گی۔ چنانچہ حضرت مرزا صاحب کی ان پیشگوئیوں کے باوجود مرزا احمد بیگ جو محمدی بیگم کے باپ تھے انہوں نے کھلم کھلا انکار کیا، وہ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اپنی بیٹی کو ایک شخص مرزا سلطان احمد صاحب کے ساتھ بیاہ دیا۔ ابھی شور و غوغا مسلمان علماء کا ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ پیشگوئی کے عین مطابق 1 سال کے اندر مرزا احمد بیگ مر گیا، جس کی صحت اچھی بلی تھی، ہٹے کٹے صاحب تھے۔ اس سے ایک وویلا مچ گیا اس خاندان میں، اور کثرت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو معافی کے خط لکھے گئے، پیغام بھیجے گئے کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ مرزا سلطان بیگ جو بچ گئے، وہ پہلا تو مر گیا نا اسی طرح۔ اب سوال یہ ہے انہوں نے توبہ کی تھی، استغفار کیا تھا، دعائیں کی تھی تو بچے ہیں، اور تو بھی کا جو لفظ ہے، اے عورت تو توبہ کر، اے عورت تو توبہ کر، یہ محمدی بیگم کی ذات میں پورا ہوا ہے کہ نہیں، یا ان کے والدہ یا ان کے متعلق؟ یہ قطعی شہادتیں ہیں، اور غیر احمدی علماء بھی اور قاضی ناصر صاحب بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ سارے خاندان نے توبہ کی طرف رجوع کیا اور معافیاں مانگی، یہاں تک کہ مرزا سلطان بیگ صاحب سے لمبے عرصے بعد تک علماء کوشش کرتے رہے یہ بیان لینے کی کہ مرزا صاحب جھوٹے نکلے اور تم لوگوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ انہوں نے ہرگز بیان نہیں دیا، انہوں نے کہا میں یہ بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ محمدی بیگم جو زیر بحث تھی، آخر وقت تک محمدی بیگم یہی کہتی رہی کہ مرزا صاحب سچے تھے، اور ہم نے توبہ کی اور ہم نے استغفار کیا۔ اور ان کے اولاد میں سے کون ہوا تھا؟ بیٹا اسحاق بیگ نام تھا، ہاں، مرزا اسحاق بیگ۔ محمدی بیگم کا بیٹا مرزا اسحاق بیگ احمدی ہو گیا۔ اب بتائیں کہ جہاں ماں کی غیرت اور عزت کا بھی سوال ہو، جہاں الہام یہ باتیں کرتا ہو کہ اس عورت سے شادی کی جائے گی ورنہ باپ مرے گا پھر اس کا خامند مرے گا، اس نے گھر میں اگر اس کو جھوٹا ہوتے دیکھا تھا، اگر اپنی ماں کی گواہی یہ دیکھی تھی کہ سب بکواس ہے اور اس میں کچھ بھی صداقت نہیں، تو اس کا سر پھرا تھا کہ سارے خاندان کی مخالفت مور لینے کے باوجود وہ احمدی ہو گیا۔ یہاں تک سختیاں برداشت کی کہ ساہیوال کے گاؤں میں مرزا اسحاق بیگ صاحب جب زندہ تھے، اس وقت میں ربوہ میں تھا، انہوں نے اپنی بچی کی شادی کی، سارے خاندان نے بائیکاٹ کیا، مولویوں نے علاقے میں اس شادی کے بائیکاٹ کی تعلیم دی، اور چاولوں اور سالن اور زردے وغیرہ کی بھری ہوئی دیگیں پھکوا دینی پڑی، لیکن کوئی شادی پر نہیں آیا، مگر ان کے پائے ثبات پہ لرزش نہیں آئی۔ یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ لازماً اس گھر کی اندر کی گواہی یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب سچے تھے، اور جو استثناء پیشگوئی میں تھے ان کے مطابق ہی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ بس ایک یہ بھی پہلو ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ متشابہات ہوتے ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ اوہو یہ تو بڑی حتمی پیشگوئی تھی مگر پوری نہیں ہوئی، مگر اس پیشگوئی کے اندر بعض مخفی باتیں ہوتی ہیں جو بعض الہی رحمت کے اصولوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب یہ سمجھانے کی خاطر میں اب آپ کو بائبل کی طرف لے جاتا ہوں۔ حضرت یونس نبی کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ حضرت یونس نبی نے یہ پیشگوئی کی کہ قطعی طور پر اللہ کے عذاب کا وقت آ پہنچا ہے، اور صبح ہوتے کو یہ گاؤں نہیں رہے گا، یہ بستی مٹ جائے گی۔ یہ ایسی قطعی پیشگوئی تھی جس کے بعد وہ گاؤں چھوڑ کر اپنا یعنی قصبہ چھوڑ کر قریباً 1 لاکھ کی آبادی تھی، آپ باہر نکل گئے اور دور جا کر ایک ساحل پر انتظار کرتے رہے۔ آنے والے سے پوچھتے تھے کہ کیوں، کیا خبر ہے وہاں کی؟ مٹ گئے؟
नैनवा की बस्ती वो बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं, अच्छे भले ठीक ठाक है। वो इस कदर उनके दिल पर असर पड़ा कि जैसे खुदा से रूठ जाते हैं, और फैसला किया कि मैं वापस आऊंगा ही नहीं यहां। और कश्ती में सवार हुए, कश्ती में जो लोड ज्यादा हो गया, और ये फैसला हुआ कि एक को तो फेंकना पड़ेगा। कुर्रा कौन डाले? कुर्रा हजरत यूनुस से, हजरत यूना नबी से उठवाया, दिलवाया गया। अपने हाथ से निकाला हुआ कुर्रा उनके खिलाफ निकला, उनको फेंका गया, मछली ने निगला और फिर उगला। ये सारे वाक़यात आपके इल्म में है। सवाल ये है कि अगर आप उस वक्त जिंदा होते और ये पेशगोई इस तरह झूठी निकलते देखते जिसमें इस्तिस्ना की खिड़की भी कोई नहीं थी, तो क्या आप यूनुस नबी के इनकार का हक रखते? इसलिए नहीं कि कुरान करीम ने इस उसूल को वाज़ेह फरमा दिया है कि अल्लाह की रहमत हर अजाब और वईद पर हावी है। जब भी वादे होते हैं किसी की हलाकत के, तो रहमत का असूल फिर भी हावी रहता है। अगर उस अरसे में खा बख्शिश की तौबा की पेशगोई ना भी हो, कौम सच्चे दिल से तौबा कर ले या वो शख्स जिसके खिलाफ पेशगोई है तो वो टल जाती है। ये असूल हर उस पेशगोई पर चिस्पा होगा जिसमें हजरत मसीह मौद इस्लाम के मामले में आप इश्तबा देखते हैं। और नैनवा शहर ने तौबा की, तार तोड़ के और सर पर खाक डाल के, तो सारे जानवर भी बाहर ले गए और बड़े दर्दनाक अंदाज में चीखो पुकार के। इख्तिताम ये है कि यूनुस नबी जो था, यूनुस वो नाराज हुए कि क्यों छोड़, उनको इल्म नहीं था ना, उनको इल्म, वो तो इंसान आलिमुल गैब तो नहीं थे। उनका इल्म तो यहां तक था कि मुसाफिर से पूछते थे। यकीन होने के बावजूद उसके आंखों से उस यकीन को पूरा होते देखकर मजा चाहते थे। आने वाले मुसाफिरों से पूछते थे वहां कुछ हुआ है कि नहीं, तो कहते कुछ भी नहीं हुआ। तो इस शर्मिंदगी में वहां से गए हैं। गोया खुद खुदा की रहमत के खिलाफ दिल में रंजिश पैदा कर ली। हल्की सी है, इसमें नबी बहुत बड़ी रंजिश में मुब्तला नहीं होता। अगर बड़ी रंजिश होती तो उनको हलाक कर दिया जाता, शहर बचा लिया जाता और यूनुस को हलाक कर दिया जाता। मगर हलाकत के मुंह में पहुंचाकर वापस लाना, खुदा ने इस बात का सबूत दिया था कि ए यूनुस, तू भी तो मेरा बंदा है। वो लोग भी हलाकत के मुंह तक पहुंच चुके थे। उनकी तौबा से जैसे मैंने उनसे सलूक किया, अब मैं तुझसे भी यही सलूक करता हूं। तू हलाकत के मुंह में पहुंचकर जब तूने इस्तिग़फ़ार की और कहा कि ए खुदा, तेरे सिवा कुछ नहीं, मैं इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमीन, तो अल्लाह ने वहां से निकाल दिया। तो ये वो रहमत का असूल है, जहां ये लागू होता दिखाई देगा आपको, वहां बज़ाहिर बाज़ पेशगियों में इश्तबा दिखाई देता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।